خدا یسوع مسیح کا فضل آپ کے ساتھ ہو۔ کل توحیدیوں کے بدعتی فرقے کے ایک پادری پاسٹر ہارون سے میری جو ہے وہ جو ہے ڈبیٹ تھی ایک طرح سے واٹس ایپ کے تھرو، اور میں نے ان کو یہ حوالہ دیا کہ یسوع مسیح خدا ہیں، تو اس کے لیے جو ٹیکسٹ ہم نے دی وہ رومیو 9 باب کی 5 آیت تھی۔ وہ کہتا ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے، اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں، اور جسم کی روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا، جو سب کے اوپر اور ابد تک خدائے محمود ہے، آمین۔ اس آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ قوم کے لحاظ سے جو ہے وہ اسرائیلی لوگوں میں سے ہوا، اسرائیلی قبیلوں میں سے ہوا، قوم کے بزرگ بھی انہی میں سے پیدا ہوئے، لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور خدائے محمود ہے۔ اس آیت میں یہ لکھا ہے، آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پادری صاحب نے ہمیں ایک نیا یونیک طریقہ بتایا بائبل پڑھنے کا، جو میں نے سوچا کہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، اس سے تو بائبل کے مطلب ہی بدل جائیں گے کہ بائبل پڑھنی کیسے ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی اس طرح لکھا ہے آیت میں، کیسے لکھا ہے؟ قوم کے بزرگ انہی کے ہیں، ٹھیک ہے، اسرائیل میں سے قوم کے بزرگ ہیں، اور جسم کے روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا، مطلب اسرائیلیوں میں سے ہوا، بزرگوں میں سے ہوا، جو سب کے اوپر ہیں۔ سب کے اوپر کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہتا ہے یہ مسیح کی بات نہیں ہو رہی، یہ بزرگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ سب سے اوپر ہیں، اور ابد تک خدائے محمود ہے، اور یہ خدا باپ کی بات ہو رہی ہے۔ واہ، امیزنگ طریقہ آپ نے بتایا ہے، اور کس طرح آپ نے آیت کو ٹویسٹ کیا ہے کہ سب کے اوپر قوم کے بزرگ ہیں، مطلب وہ یسوع کے بھی اوپر ہیں۔ ویری گڈ، کمال کی بات ہے۔ اب اسی طریقے سے ہم آیت پڑھیں گے کلسیوں 2 باب کی 22 آیت۔ یہ پادری صاحب کے طریقہ ہم نے سیکھ لیا، اب ہم نے باتوں کی تشریح ایسے ہی کرنی ہے، تاکہ جو بات پوری دنیا کو سمجھ نہیں آئی بائبل کیسے پڑھنی ہے، وہ بدعتی فرقے کے پادری ہارون نے ہمیں بتائی ہے کہ اس طرح سے پڑھنی ہے۔ تو اب پادری ہارون کے طریقے سے اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں، کلسیوں 1 باب کی 22 آیت۔ آپ بڑی آیتیں اسی طرح سے پڑھتے جائیں جیسے پادری صاحب نے بتایا، آپ کی بائبل کا مطلب ہی بدل جائے گا۔ جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سب سے دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، وہ کون؟ جو پہلے خارج اور برے کام کرنے والے تھے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، وہ تم کو مقدس اور بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے۔ وہ یہاں پر کن کی بات ہو رہی ہے جی؟ یہ برے کام کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ آپ ایویں ہی خدا باپ کی اور یسوع مسیح کی طرف یہ بات جو ہیں لے کے جاتے رہے ہیں ساری زندگی، آیت اس طرح سے توڑتے مروڑتے ہیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ برے کاموں سے چھٹکارا دلا کے یسوع نے ہمیں خدا کے حضور میں راست باز نہیں نا، یسوع کی طرف وہ نہیں جوڑنا، یہ وہ جوڑنا ہے آپ نے جو خارج ہیں، جو گنہگار ہیں ان کے ساتھ۔ اس طرح سے بائبل آپ نے پڑھنی ہے۔ اور عبرانیوں 1 باب کی ذرا میں 2 آیت سے پڑھنے لگا ہوں، چلے 3 آیت پڑھ دیتا ہوں پادری صاحب کے طریقے سے۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، یہ خدا کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے، کس نے بھائی؟ خدا نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلہ سے یسوع کی بات ہو رہی ہے، اس نے عالم بھی پیدا کیے، اور وہ کس کی بات ہو رہی ہے جی؟ پادری صاحب کے طریقے سے ہم آیت کو توڑ دیتے ہیں، وہ یہ جی خدا باپ کی بات ہو رہی ہے، یسوع کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ خدا باپ، یعنی کہ خدا باپ جو ہے اس کے جلال کا پرتاؤ، کس کے جلال کا؟ یسوع کے جلال کا پرتاؤ ہے، اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ کون سنبھالتا ہے؟ خدا باپ سنبھالتا ہے، یسوع مسیح کی ذات کا نقش ہو کر، وہ گناہوں کو دھو کر۔ اب یہاں پر یسوع کی بات ہو رہی ہے، وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا، آمین۔ دیکھا، اگر پادری صاحب کے طریقے سے آپ بائبل پڑھیں گے تو بائبل کی روانی بدل جائے گی، طور طریقے بدل جائیں گے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے مطلب سے آیتوں کو اس طرح سے توڑتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کل بھی کہا کہ جس طرح سے آپ آیتیں توڑ رہے ہیں نا، اس طرح اگر ہم نے آپ کے سامنے آیتیں رکھنا شروع کر دی نا، تو آپ سے بھاگا نہیں جانا۔ میں پھر کہوں گا اس ویڈیو کے تھرو کہ سرکار، اگر آپ کے پاس بہت ساری سٹڈی ہے، پبلکلی آئیں اور ثابت کریں کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ خدا نہیں ہے۔ ہم آپ کو چیلنج کر رہے ہیں، اور آیتوں کو اس طرح سے اگر توڑیں گے تو ہم بھی بہت ساری آیتیں آپ کے سامنے اس طرح کی پیش کر دیں گے جو آپ کو جواب نہیں آئے گا۔ ہوپ سو کہ آپ کی طرف سے مجھے رپلائی آئے گا۔